آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈیمانڈ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں کہ یہ ایک لوگو ہے جو پہلے بھی آپ لوگ شاید دیکھ چکے ہوں، لیکن مجھے پوچھا گیا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے کیسے ڈیزائن کریں گے کہ یہ ایس جو ہے اس کے ساتھ یوں ایسے لگے جیسے یہ سے گزر رہا ہے پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم کیسے کریں گے، تو یہی آج میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے نا آپ لوگوں نے یہ ٹی ایس کو ٹائپ کر لینا۔ سمپل آپ ٹی ایس ٹائپ کر لیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ٹائپ ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹی ایس جو ہے یہ بالکل ساتھ ساتھ ٹائپ ہوا ہوا ہے، اس کا ایک ورڈ بنا ہوا ہے یہ۔ اب ہم نے اس کو نا الگ الگ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کنٹرول کے پریس کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کنٹرول کے پریس کریں گے دیکھیں یہ الگ الگ ہو جائیں گے دونوں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا۔ اور اب اس والے کو آپ نے سلیکٹ کر کے شفٹ کے ساتھ آپ نے کارنر سے پکڑ کے اس کو اوپر یا نیچے کرتے ہوئے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے۔ اس کو اب آپ نے دیکھیں یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر کے اس کو آپ ریڈ کلر دے دیجئے اور اس کو آپ یہ والا بلو کلر دے دیجئے۔ دونوں کو سلیکٹ کیجئے اور سی ای پریس کر دیجئے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز بن چکی ہے آپ کے سامنے۔ اب سٹیپ آگے جو آپ لوگوں نے کرنا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس دونوں کو سلیکٹ کیجئے اور کنٹرول کیو پریس کر دیجئے۔ کنٹرول کیو کو پریس کرنے کے بعد اب آپ یہاں پہ انٹرسیکٹ کے اوپر کلک کر دیجئے۔ انٹرسیکٹ کریں گے تو اصل میں ہوا کیا ہے کہ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ اس کے انٹرسیکٹ یہاں پہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے وہ جو انٹرسیکٹ ہم نے کیے ہیں آپ ان کو آپ سلیکٹ کرنے کے بعد، یعنی وہ جو انٹرسیکٹ ہیں انہیں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ، اور یہاں سے ہم نے بریک کا پارٹ کر لینا ہے۔ انٹرسیکٹ کو سلیکٹ کر کے بریک کا پارٹ کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کلک کیجئے اور یہاں سے یہ ریڈ اس کے اوپر ڈال دیجئے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے دیکھیں بینڈ کر گیا ہے، اوپر سے آیا اور اس کے پھر ادھر سے پھر اس کو سلیکٹ کیجئے اور اس کو یہاں سے بینڈ کر دیجئے۔ اچھا، اب آپ کو یہاں پہ نا کچھ یہ لائنز نظر آ رہی ہیں ایکچولی، تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ F2 پریس کیجئے اور اس کو قریب لائیے، اتنے حصے کو دیکھیں۔ شیپ ٹول لیجئے اور یہاں سے اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجئے، اس طریقے سے دیکھیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ دیکھیں یہ ایسے اور یہ دیکھیں ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ تو وہ جو آؤٹ لائن ہے نا اب آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے اس کو تھوڑا اوپر کی طرف ایڈجسٹ کر لینا ہے، یہ دیکھیے۔ اسی طرح سے F3 پریس کر کے زوم آؤٹ کیجئے، دوبارہ F2 پریس کیجئے اور اس کے بھی قریب آ جائیے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ F2 سے اور قریب کر لیجئے، یہ دیکھیں، اور یہاں پہ آپ نے اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے اوپر کی طرف کرنا ہے اس جگہ پہ، اور یہاں سے اوپر کر دیجئے اور اس کو یہاں سے آپ نیچے کر دیجئے اس جگہ سے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب ہمیں بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایس اس کے اندر سے گزر گیا، دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کراس کر گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ لوگو ڈیزائن کر لیا ہے۔ اس ٹی کا جو یہاں سے یہ چھوٹا سائز ہے اس کو بھی آپ سیٹ کر لیجئے، شیپ ٹول لیجئے، اس کو دونوں کو سلیکٹ کیجئے، کنٹرول دبائیے اور اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں سے اس سارے کو سلیکٹ کیجئے، ادھر سے کنٹرول سے تھوڑا سا نیچے کر لیجئے، اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے ایک کمپلیٹ جو ہے اپنی سیٹنگ کر لی ہے اور ایس اس کے اندر سے گزار دیا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ہم نے ٹی ایس کا لوگو اس طرح سے کیسے بنانا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز
بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔